قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کو سورہ کوثر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ اتنی زیادہ طاقتور سورت ہے کہ قسم خدا کی جس کسی بندے نے اس سورت کو پڑھ لیا اور پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی مانگا، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو وہ ساری چیزیں عطا کر دی۔ سورہ کوثر اپنے آپ میں بے مثال ہے، چاہے آپ اس کو دنیا کی نظریے سے دیکھو یا پھر آخرت کے نظریے سے۔ یہ سورت ہر معاملے میں پرفیکٹ بیٹھ جاتی ہے، کیونکہ اس سورت میں بے شمار کرشمے چھپے ہیں، ایسے کرشمے جو کبھی بھی انسان اپنے سینے پر کھول ہی نہیں پائے۔ جیسے کہ اگر اس کے نمبرز ملائے جائے تو اس میں بے حد کرشماتی نمبر بنتے ہیں، اور اس کے راز اگر آپ اپنے سینے پر کھولنا چاہو تو اس کو آپ کھول تو سکتے ہو، لیکن اس کے لیے آپ کو اس کے ڈیپ میں جانا پڑے گا۔ جب تک آپ اس کے ڈیپ میں نہیں جاؤ گے تب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ سورہ کوثر واقعی کون کون سی طاقتیں اپنے اندر رکھتی ہے۔ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں کچھ ایسے کرشمے سورہ کوثر کو پڑھنے کے جو پڑھنے سے ہمیں مل جاتے ہیں۔ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اور ادروائز جو بندہ اس کو پڑھنا نہ بھی جانے، وہ اگر اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھے تب بھی بہت سارے کرشمے اس کے اوپر کھلنے لگ جاتے ہیں۔ بہت ساری طاقتیں ہیں جو اس کو اس کے ذریعے سے مل جاتی ہے۔ بہت سارے ایسے راز ہیں جو اس کے سینے پر کھول دیے جاتے ہیں۔ تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے اور کس طریقے سے اس کے ذریعے روحانی طاقتیں پائی جا سکتی ہے، روحانی کرشمے اپنے سینے پر کھولے جا سکتے ہیں اور روحانی چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ روحانی چیزوں سے مراد میری جن، پری اور بہت ساری ایسی مخلوق بھی ہو سکتی ہے جو چھپی ہوئی ہے، ہمیں جو نظر نہیں آتی، وہ اس صورت کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہو آپ اپنی آنکھوں سے۔ لیکن ہم بات کرتے ہیں پہلے کہ ہمارے لیے یہ صورت روزمرہ کے کاموں میں کیا مدد کرتی ہے، وہ کون سی طاقتیں ہیں جو اس صورت کو پڑھنے سے ملتی ہے، وہ کون سے کام ہیں جو اس صورت کو پڑھنے کے بعد فوراً ہی پورے ہو جاتے ہیں۔ دیکھو سورہ کوثر بیسیکلی بہت ہی چھوٹی سورت ہے اور پڑھنے میں بے حد آسان ہے۔ ہر کوئی بندہ اس کو پڑھ سکتا ہے اور پڑھ کر کے اپنی پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ تو یہی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کمائی کم آتی ہے، روزی میں برکت نہیں ہے، روزی کم ہوتی ہے، یا پھر آپ کے روزی میں رکاوٹ ہوتی ہے، روزی کے لیے آپ بے چین ہو، روزی آپ کو صحیح سے نہیں ملتی ہے، یا پھر پیسہ تو بہت زیادہ کماتے ہو لیکن پیسے میں برکت نہیں ہے، پیسہ آتا ہے چلا جاتا ہے، ایسے وقت میں آپ اس کے ذریعے سے مدد حاصل کر سکتے ہو۔ بس کرنا کچھ نہیں ہے، آپ کو صبح فجر کی نماز پڑھ کر کے اس کو 333 مرتبہ پڑھے، اور نہیں 333 تو 111 مرتبہ لازمی پڑھے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی روزی کھلے گی، کم کمائی میں زیادہ برکتیں ہوگی، اور جہاں پر بھی جاؤ گے ترقی پاؤ گے۔ روزی ہر جگہوں پر آپ کی جیسا تنگ ہو جاتی ہے بہت سارے لوگوں کی، تو وہ تنگ نہیں ہوگی، ہر جگہوں پر برکتیں دیکھنے کو ملے گی، ہر جگہوں پر کامیابی اور ترقی پاؤ گے۔ وہی اگر کسی کے دشمن بہت زیادہ پریشان کرتے ہو یا پھر قرض دار بہت زیادہ پریشان کرتے ہو، قرض داروں نے گھیر لیا ہے، دشمنوں نے گھیر لیا ہے، وہ لوگوں کے بیچ میں اس کی عزت زیادہ نہیں ہوتی ہے، تو ایسے وقت میں آپ کو چاہیے کہ سورہ کوثر کو زعفران سے لکھ کر یا پھر اس کا نقش لے کر اپنے پاس رکھ لے۔ انشاءاللہ تعالیٰ قدم قدم پر آپ کی عزت ہوگی، آپ سے لوگ محبت کریں گے، اور جہاں پر بھی جاؤ گے کامیابی ہر جگہوں پر آپ کو ملے گی۔ اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اس کو رات کے تنہائی والے حصے میں بیٹھ کر کے یا پھر کھڑا ہو کر تنہائی والی جگہوں پر کھڑا ہو کر پڑھ لے، اور اس کو پڑھنا ہے 33 مرتبہ، یا پھر 33 مرتبہ کم ہو گیا تو 51 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہو۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک بھی ضرور پڑھے۔ پڑھنے کے بعد میں جیسے ہی بندہ اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے تو اس بندے کی دعا کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، فوراً ہی اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کے ذریعے سے عامل بن سکتے ہیں۔ اس کا جو عامل بن جاتا ہے وہ دنیا کے راز، کائنات کے راز اپنے سینے پر کھول سکتا ہے اور بڑی بڑی چھپی ہوئی چیزوں کو معلوم کر سکتا ہے۔ اب جو بندہ روحانی طاقتوں کو پانا چاہتا ہو اس کو بھی چاہیے کہ اس کے ذریعے سے روحانی طاقتیں حاصل کرے، لیکن اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ تعداد میں اور بہت ہی اچھی طریقے سے اس کو پڑھنا ہوگا، نمازوں کی پابندی رکھنی ہوگی، گناہوں سے دور رہنا ہوگا، اور لوگوں کی عزت کرنی ہوگی، یعنی کہ ہر انسان، ہر جاندار آپ سے خوش ہونا چاہیے، تب جا کر کے روحانی طاقتیں اس کے ذریعے سے پا سکتے ہو۔ روحانی طاقت کا عمل اگر آپ کرنا چاہتے ہو تو آپ کو چاہیے کہ جمعرات کے دن سے اس عمل کو شروع کریں، اور رات میں تنہائی والی جگہ پر بیٹھ کر، ایسی جگہ جہاں پر کوئی بھی آتا جاتا نہ ہو، اسپیشل روم رکھ لے،
اس میں بیٹھے بیٹھے آپ کو یہ عمل کرنا ہے، اور 7 دن کا عمل ہے۔ 7 دن میں اگر کام نہیں ہوتا ہے تو 11 دن تک مسلسل کرتے رہے۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ رات میں تنہائی والی جگہ پر بیٹھ کر کے کم سے کم اس کو 1100 مرتبہ پڑھے سورہ کوثر کو، اور اس کو ایسے پڑھے کہ اول آخر 7 مرتبہ درود پاک، ہو سکے تو درود ابراہیم پڑھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت ہی اچھا رزلٹ آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ اور درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ کو 1100 مرتبہ یا پھر ہو سکے تو 1001 مرتبہ اس کو پڑھے۔ اس سے روحانی طاقتیں آپ کے سینے پر کھلے گی، اور ایسی روحانیت آپ کے سینے پر کھلے گی کہ بیٹھے جگہوں پر آپ سارے کے سارے راز معلوم کر پاؤ گے۔ دیکھو، یہ آپ کی ہر پرابلم کو دور کر دیتی ہے، چاہے بیماری ہو، روحانی امراض ہو یا جسمانی امراض ہو، یا پھر آپ کے اوپر جن ہو گیا ہو، یا پھر آپ بری طاقتوں کا شکار ہو چکے ہو، کسی نے جادو کروا دیا ہو۔ ہر چیز میں، ہر کام میں آپ کی مدد کرتی ہے۔ بس اس کو صحیح سے پڑھنا آپ کو آنا چاہیے۔ اگر آپ اس کو صحیح سے استعمال کرو گے، صحیح سے پڑھو گے، تو آپ کو بہت ساری چیزیں دیکھنے کو مل جائے گی۔ اگر کسی سے آپ پیار کرتے ہو، محبت کرتے ہو، اور آپ چاہتے ہو کہ فلاں شخص میری باتوں کو مان جائے یا پھر اس کے گھر والے میری باتوں کو مان جائے، تو تھوڑی سی شکر پر یا پھر کوئی بھی میٹھی چیز پر 7 مرتبہ اس کو پڑھے، دم کرے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کھلا دے۔ وہ آپ کے وش میں ہو جائے گا، اس طریقے سے آپ سے بات کرے گا جیسے وہ آپ کا کوئی اپنا ہے، یعنی کہ اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور اگر کسی کو دشمن کو دور کرنا ہو، دشمن سے دوری بنانی ہو، تو ایسے وقت میں چاہیے دشمن کی گھر کی طرف منہ کر کے 7 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کرشمہ خود دیکھے کہ دشمن آپ سے دور چلا جائے گا، اور جیسا آپ کہو گے ویسا ہی کرے گا۔